امریکی ریاست نارتھ ڈیکوٹا میں ایک چھوٹا طیارہ پرواز کے فوراً بعد خوفناک حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ اور ایک امریکی خاتون اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ بیج F-33A طیارہ شمالی منیاپولس کے کرسٹل ایئرپورٹ سے اڑا تھا، مگر چند ہی منٹوں میں زمین بوس ہو گیا اور گرتے ہی اس میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ بروکلن پارک پولیس کو حادثے کی اطلاع مقامی وقت کے مطابق دوپہر سے ذرا پہلے موصول ہوئی۔ امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے جہاز کے ملبے سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان کے کامیاب دورے کے بعد اپنے بیان میں پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو ایران کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے عمانی میزبانوں کی پرتپاک مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ مسقط میں ہونے والی بات چیت کا محور دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ خطے کی سلامتی اور بالخصوص آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق عباس عراقچی نے عمان کے سلطان ہیثم بن طارق آل سعید سے ملاقات کی، جس میں مشرق وسطیٰ کے بحران کا حل کے لیے عمان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ایران اور عمان کے اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں میں محفوظ ٹرانزٹ کو یقینی بنانے کے لیے مشاورت کی۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ اس گزرگاہ کو امن کی راہداری بنانا چاہتا ہے۔ سلطان ہیثم نے پائیدار سیاسی حل کے لیے سفارتکاری اور بات چیت کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ عباس عراقچی نے خطے میں عمان کی مثبت کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے بیرونی مداخلت کے بغیر ایک علاقائی سیکورٹی فریم ورک کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ عمان کے بعد عباس عراقچی دوبارہ اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں وہ امریکی وفد کے ساتھ متوقع مذاکرات کے لیے پاکستانی حکام سے مزید مشاورت کریں گے۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں مبینہ پولیس مقابلے میں حماد نامی نوجوان کی ہلاکت کے واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حماد سڑک پار کر کے اپنے دوست کی کالے رنگ کی گاڑی تک پہنچا اور وہاں سے پستول نکال کر اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کی آواز سن کر قریب موجود عزیز بھٹی تھانے کے اہلکار فوری حرکت میں آئے اور سڑک کراس کر کے گاڑی کی طرف بڑھے۔ فوٹیج کے مطابق حماد نے گاڑی میں بیٹھتے وقت پولیس اہلکاروں پر بھی گولیاں چلائیں، جس کے جواب میں ایک اہلکار نے فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر حماد زخمی ہوا اور بعد ازاں دم توڑ گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے تاکہ تمام حقائق واضح ہو سکیں۔ اور واشنگٹن میں منعقدہ وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹس ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے نے سیکورٹی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے، جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ملزم کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ FBI کی ٹیمیں کیلیفورنیا کے علاقے ٹورنس میں گرفتار ملزم کے گھر اور گرد و نواح میں ثبوتوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ قائم مقام اٹارنی جنرل بلانچ کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ملزم ہوٹل میں مقیم تھا اور اس نے یہ کارروائی تنہا انجام دی۔ اگرچہ فائرنگ کے اصل محرکات اب بھی نامعلوم ہیں، تاہم ملزم کے قبضے سے ملنے والی تحریری مواد کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس پر پیر کے روز وفاقی افسر پر حملے کے الزام میں باقاعدہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔